بابر آپ نے سیریز کے شروع میں کہا تھا کہ یہ ادھر روٹیشن ہوگی اور تھوڑی بہت ایکسپیریمنٹیشن کریں گے ورلڈ کپ سے پہلے. اب یہ 4 میچ کمپلیٹ ہوئے ہیں, سیریز ختم ہوئی ہے, تو سیریز کے اینڈ پہ آپ کیا آپ کے مین ٹیک اویز ہیں؟ مین ٹیک اوے کیا ہے آپ کا, کیا لیسنز لرن کیے ہیں ان 4 میچز کے بعد؟ جو ہمارا پلان تھا ہم نے وہ تھوڑا سا اچیو کیا. ڈفرینٹ کمبینیشن, ڈفرینٹ بیٹنگ میں بھی کیا ہم نے, اور انفارچونیٹلی 2 انجریز ہو گئی, 3 سوری, جس میں اعظم تھا, رضوان تھا اور عرفان تھا. بیٹنگ میں روٹیشن دیکھی آپ نے, جتنا بھی تھا ہم نے کوشش کی کہ ڈفرینٹ کمبینیشن کے ساتھ جائیں, اور ہم نے کوشش کی ہے پہلے 6 اوور میں ڈفرینٹ بولرز کو یوٹیلائز کیا. اور دیکھیں یہ سارا ایک جو تھا وہ سیریز سے پہلے ہم نے پلان کیا تھا کہ ہم کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں, مین چیز ہمیں کیا, ہم کون سا پلیئر کہاں پہ ہمیں فائدہ دے سکتا ہے ڈفرینٹ سچویشن میں, پریشر ٹائم میں وہ کیسے جو ہے وہ بیہیو کر رہا ہے, کیسے وہ کام ہے. تو یہ چیزیں ہم نے نوٹ کی ہیں, اور بالکل تھوڑے کافی پازیٹیو سائن بھی ہیں, لیکن ہم یہ نہیں ہے کہ جہاں پہ ہم نے غلطیاں کی وہ ہم اس کو چھوڑی نہیں. لیکن یہ جب بھی آپ یہ چیزیں کرتے ہیں, آپ مسٹیکس بھی کرتے ہیں, تو ہم کوشش کریں کہ جتنی زیادہ مسٹیک ہم نے کی ہیں اس کو جتنا جلدی ہم فل اپ کریں گے اتنا ہمارے لیے اچھا ہے, ٹیم کے لیے اچھا ہے, کیونکہ ورلڈ کپ کے قریب اور میچز کم ہیں. تو آلموسٹ آئی نو کہ آپ لوگوں کا سوال یہ بھی ہوگا کہ آلموسٹ آپ نے ورلڈ کپ کے لیے جو ہے وہ آپ کی جو فائنلائز ہوگی کس کمبینیشن جائیں گے, بٹ جو ہمارے لیے جو ٹیم کے لیے بیسٹ ہوگا ہم کوشش کریں گے وہ بیسٹ کیا جائے. پچھلے انٹرویو میں نے یہی کہا تھا کہ شہین ون آف دا بیسٹ بالر ہے, ہی نوز کہ کم بیک کیسے کرنا ہے. بیڈ ڈے چلتا ہے, لیکن جتنا وہ مینٹلی اسٹرانگ اور جتنا وہ ڈیڈیکیشن سے چیزیں کرتا ہے وہ سب کے سامنے ہے, اور فائٹر ہے وہ. اور جس طرح اس نے کم بیک کیا, جس طرح اس نے مین جو تھا ہمیں کروشل ٹائم پہ وکٹیں لے کے دی, تو مجھے تو کافی ایز اے کپتان مجھے ہمیشہ ہی جو بھی پرفارمنس کرتا ہے مجھے خوشی ہوتی ہے. دیکھیں روٹیشن انفارچونیٹلی آپ نے دیکھا ہے جس طرح رضی جو ہے وہ انفٹ ہو گیا, تو ہمارا پلان تھا روٹیشن کرنے کا, لیکن کوشش ہم نے یہ کیا کہ اسٹرگل ہم جو ہیں وہ مڈل میں ہی کر رہے ہیں. اور جس طرح دیکھیں کبھی ہم نے شاداب کو بھیجا, کبھی ہم نے افتخار کو اوپر بھیجا, تو یہ ہم نے کوشش کی ہے. عثمان بھی ایڈ ہوا, اس میں بھی اس کو پراپر ہم نے اپرچونیٹی دی ہے کہ وہ کہاں سٹینڈ کرے اس کے ساتھ. تو جو مین جو ہمارا کنسرن ہے وہ مڈل آرڈر ہے. اب میرے خیال سے کہ اوپر بھی چینج کرتے رہیں گے, بالکل یہ ہمارا مائنڈ تھا, لیکن انفارچونیٹلی رضی جو ہے وہ اس کی انجری ہو گئی. بابر, عثمان خان کے بارے میں بہت سارے لوگ کنسرن ہیں اس بات کے اوپر کہ اس نے یو اے کرکٹ چھوڑی, پاکستان کو ترجیح دی. یہاں پہ بھی اس کی آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس جو پی ایس ایل میں لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے وہ نہیں آئی ہے. تو اس کے لیے آپ کا ٹیم مینجمنٹ کے کیا تھاٹس ہیں عثمان کے لیے, کیونکہ بظاہر لگتا ہے کہ شاید وہ زیادہ دیر جو ہے نا وہ اس کنڈیشن میں نہ ٹیم میں سروائیو کر سکے. دیکھیں آپ کو مارجن دینا پڑتا ہے. پاکستان ٹیم میں جب آتے ہیں تو پریشر ہوتا ہے, وہ آئی نو اس نے اتنی چیزیں چھوڑی ہیں, وہ اس کے بیک آف دا مائنڈ میں یہ بھی ہوگا, لیکن اس نے پوری کوشش کی ہے کہ جس طرح پچھلے میچز میں اٹھا کے دیکھ لیں. دیکھیں ایز اے پلیئر جب بھی آپ کا ڈیبیو یا آپ کھیلتے ہیں تو آپ 2 اننگس کے بعد کوشش کرتے ہیں کہ یار میں تھوڑا سا اسٹیبل ہو کے پھر میں اپنی اننگ اسٹارٹ کروں. لیکن جس طرح اس نے انٹینٹ دکھایا جو وہ ہم اس سے ریکوائرڈ تھا وہ اس نے دکھایا, اور پرفارم ہونا نہ ہونا دیکھیں یہ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. یہ آپ کے جو ہے وہ آن دا ڈے آپ کا ڈے ہوگا تو آپ کریں گے, لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایز اے ٹیم جو ہے وہ باقیوں کو کور اپ کریں. دیکھیں آن دا ڈے 4-5 لڑکوں نے پرفارم کرنا ہوتا ہے, اور ہم نے یہی دیکھتے ہیں کہ کس کی فارم لگی ہوئی ہے, جس نے بولنگ میں ڈفرینٹ ہوتی ہے, بیٹنگ میں ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو ہم کوشش کرتے ہیں اس کو اینڈ تک لے کے جائیں, اور ٹیم ریکوائرڈ جو ہے وہ اس کو لے کے چلیں. اور ایک چیز میرے خیال سے ہم فیلڈنگ میں تھوڑا سا اور ہم اس چیز کو جو ہے وہ اس پہ ہم کام کریں گے. کافی امپرومنٹ بھی ہے, لیکن ہمیں اور مزید جو ہے وہ اس چیز پہ امپرومنٹ کی ضرورت ہے. اس لیے کیا کیونکہ آپ نے سوال کرنا تھا. بابر, روٹیشن پالیسی ایک طرف, جو اسکور لائن تھی سیریز کی وہ 2-2 تھی. کیا آپ ایز اے کیپٹن اس اسکور لائن سے خوش ہیں, یا آپ کو افسوس ہے کہ ٹرافی جو ہے میں نے پریس ورلڈ کے ساتھ شیئر کر دی ہے؟ نہیں دیکھیں ایز اے کیپٹن بالکل میں سیٹسفائی نہیں ہوں, لیکن ہمیں یہ اسے اچھے مارجن سے جیتنا چاہیے تھا. دیکھیں تھوڑا سا ہمیں مارجن دینا پڑے گا, کیونکہ کچھ نئے لڑکے ہیں, اور ہمیں جو بھی ہے ایکسکیوز نہیں ہے,
جس طرح بھی ایکسکیوز نہیں ہے. آپ پاکستان کے لیے کھیل رہے ہیں, آپ کو اپنا 100% دینا پڑے گا. یہ بالکل بھی میں اس پہ فم نہیں کرتا کہ ہم ایکسکیوز دیں ہماری نئی ٹیم تھی, ہم یہ تھے یا وہ تھے. بالکل ہمیں بیٹر کرکٹ کھیلنی چاہیے تھی تینوں شعبوں میں, اور ہمیں اچھے مارجن سے جیتنا چاہیے تھا. بابر بھائی, چاروں میچز میں ہم 200 نہیں کر پائے. دنیا میں جس طرح کرکٹ ہو رہی ہے, جس طرح ان کی پریپریشن ہے, آسٹریلیا, انگلینڈ, دیگر ٹیمیں جو ہیں, کیا ہمیں آپ کو لگتا ہے کہ ہم لوگ میٹ کر سکیں گے اور ہماری پریپریشن بھی ورلڈ کپ کی اسی طرح بہتر ہے؟ دیکھیں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. یہاں پہ ایوریج اسکور جو تھا 190 تھا. پنڈی میں کہہ سکتے ہیں آپ کہ 200 پلس وہاں پہ ایوریج اسکور ہے. PSL میں آپ نے دیکھا. لیکن دیکھیں سچویشن اور آپ کو کبھی کبھار پچ ویسے بیہیو آپ کو چینج لگتی ہے. آپ ہر ٹائم وہ چیز نہیں لے کے جا سکتے کہ آپ جائیں اور آپ کہیں 200 کریں گے. آپ جاتے ہیں لیکن آپ کو آفٹر 5-6 آور بعد پتہ لگتا ہے کہ یہاں پہ کیا بیسٹ سکور ہو سکتا ہے. تو ہم اس حساب سے پلاننگ کرتے ہیں. بالکل جب اچھی وکٹ بھی ہوتی ہے, ہم نے 200 کیا, چیز بھی کی ہے, 200 کیا بھی ہے. لیکن بالکل میرا ماننا یہ ہے کہ ہم تینوں میچوں میں ایون کہ ہم نے پہلے میں بولنگ کی تھی, لیکن بیٹنگ میں ہم شارٹ رہے ہیں. ہم 15-20 رن جو ہم فنش جو ہے وہ جو ہماری ریکوائرمنٹ ہے وہ ہم تھوڑا سا لیک کی ہے. بالکل اس پہ بھی میں ایگری کرتا ہوں اور ڈینائی نہیں کرتا. بالکل ہم اس چیز پہ تھوڑا پیچھے تھے, لیکن ہم اس پہ انشاءاللہ کام کریں گے. جس طرح ہمارے پاس پاور ہٹنگ ہے, جس طرح شاداب ہے, عماد ہے, فخر بھی ہے اور افتخار بھی ہے. اور انفارچونیٹلی اعظم کو ہم نے تھوڑا سا مس کیا کیونکہ وہ ایک ڈفرینٹ ٹائپ آف پلیئر ہے. وہ گیم چینجر ہے. وہ جب کھڑا ہوگا وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ بالکل جو ہے وہ گیم کو چینج کر سکتا ہے. بابر بھائی, آپ نے مڈل آرڈر کا بولا ہے کہ مڈل آرڈر میں ہم تھوڑا سا لائک کر رہے ہیں, لیکن اگر ہم دیکھیں تو نیوزی لینڈ مسلسل جو پاور پلے تھا وہ 60+ رنز کر رہا تھا, جبکہ ہم پاور پلے کے اندر 50 کے قریب جا رہے تھے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو ٹاپ آرڈر ہے اور پاور پلے میں رنز کم ہونا بھی پاکستان کی شکست کی وجوہات میں سے ایک ہے؟ دیکھیں کم 50+ اگر سکور کریں تو میرے خیال سے گڈ انف ہے. لیکن ہاں ہم اسٹرگل کہاں کر رہے ہیں 7 سے 10. یہ نہیں ہے کہ ہم پاور پلے میں اسٹرگل کر رہے ہیں. 7 سے 10 جو ہے وہ 30+ کر رہے ہیں. ہمیں 5 رن شورٹ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں 40 رنز کرنے چاہیے جو 7 سے 10 ہے. اس کے بعد جب آپ 10 اووروں میں اگر 100 پہ کھڑے ہیں تو اس کے بعد جو اگلے 10 میں آپ کوشش کرتے ہیں کہ اس کو 90-100 جو ہے وہ جب آپ وکٹ ان ہینڈ ہوتی ہیں تو آپ ایک ڈفرینٹ طریقے سے کھیلتے ہیں. تو یہ تھوڑا سا جس طرح ہم نے بات کی کہ 50+ ہو رہا ہے, لیکن اس میں کیا ہے کہ 2 وکٹیں بھی ہم تھوڑا سا لوز کر رہے ہیں. اس میں ہم کوشش کر رہے ہیں, ہم نے کیا بھی ہے 60+ بھی ایک میچ میں کیا ہے, لیکن اس میں اگر اس میں نہیں کیا, اگر 45-50+ آلموسٹ ہم نے کیا ہے, لیکن اس میں کیا ہے کہ ہم نے وکٹ لوز کیے کہ وہ پیریڈ میں بھی ہم کہاں لیک کریں کہ بیک ٹو بیک وکٹیں جو ہے وہ ہم اس پہ تھوڑا سا اسٹرگل کر رہے ہیں, اور اس کو ہم نے تھوڑا سا فل کیا ہے. اور ان دی اینڈ ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو ہمارا پاور جو ہے آخری 5 اوور میں اس میں ہم جو ہے ایگزیکیوٹ کرتے ہیں. بابر, ہم نے دیکھا کہ اس سیریز میں روٹیشن پالیسی اپنائی گئی ہے, چند پلیئرز کو چھوڑ کے سبھی کو آرام کرایا گیا اور کھلایا گیا. تو کیا یہ روٹیشن پالیسی صرف باقی کھلاڑیوں کے لیے کپتان پہ نہیں ہے, کیونکہ ابھی تک ہمارا کوئی وائس کیپٹن بھی نہیں ہے وائٹ بال میں, یہ ویٹ کر رہے ہیں کہ وائس کیپٹن آئے گا تو پھر کپتان پہ لاگو ہوگی, کیونکہ ابھی ورلڈ کپ سے قبل چند میچز ہی باقی ہیں. نہیں آپ چاہ رہے تھے کہ میں بھی بیٹھ جاؤں؟ نہیں آپ چاہ رہے ہیں, میرے خیال سے مجھے بیٹھنا چاہیے تھا. چلیں نیکسٹ ٹائم اس پہ میں غور کروں گا کہ مجھے لوگوں کو خوش کرنے کی ضرورت نہیں ہے سر. دیکھیں جو میں ایز اے کیپٹن مجھے جتنا بالکل ہم نے یہ بات کی تھی, لیکن آپ کو چیزوں کو لے کے چلنا ہے. اگر میں نے اندر ڈفرینٹ کمبینیشن کے ساتھ اگر چلنا ہے تو مجھے اندر رہنا پڑے گا. یہ نہیں کہ میں باہر بیٹھ کے یہ چیزیں نوٹ کروں, کیونکہ آگے ورلڈ کپ کے لیے جتنا ٹائم کم ہے ہم اس حساب سے چلتے ہیں. لیکن جو بیسٹ 11 ہوتی ہے اس کو ہم لے کے چلتے ہیں, اور انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آپ کے اس کو بھی پورا کریں گے. پھر آپ نے اس چیز کو بھی لے کے شروع ہو جانا کہ آپ بیٹھے کیوں ہیں یہاں. آئی نو یہ چیزیں بھی بڑی چل رہی ہیں کہ روٹیشن زیادہ کیوں کر رہے ہیں, اور ہم نے اگر کرتے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں, اگر کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں. تو کسی حال میں کوئی بندہ خوش نہیں ہے, سب کے لیے دعا کیا کریں. اچھا بابر, یہ بتائیں کہ عماد اور عامر کو اس سیریز کے اندر موقع ملا اور کس طرح کی پرفارمنس آپ نے ان کی ریٹ کی ہے. آخری میچ عماد نے 2 میچز کھیلے ہیں اس سیریز میں اور عامر کو تقریباً 3 میچز ملے ہیں,
تو کیا کہیں گے ان کی پرفارمنس کو؟ کیا وہ آپ ان کو آگے ورلڈ کپ اسکواڈ میں دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جس طرح انہوں نے پرفارم کیا سب کو پتہ ہے کہ وہ جس طرح وہ بولنگ کرتے آ رہے ہیں بیٹنگ میں اسپیشلی بیٹنگ میں بولنگ میں ابھی بھی دیکھیں اس ٹیم میں یہ ہم نے جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ کوئی کسی بھی بندہ کا نمبر سیٹ ہے. آج بھی ہم نے دیکھ لیں 8 بولرز کو یوٹیلائز کیا کیونکہ کنڈیشن جو ڈیمانڈ کر رہی تھی اس حساب سے ہم اس کو لے کے چلے ہیں. موسٹلی اس کے بعد 6 اوور کے بعد ہم نے موسٹلی اسپنرز کو یوز کیا کیونکہ وہ اسٹرگل کر رہے تھے. تو اس میں یہ نہیں کہ ہم کسی کو جو ہے وہ ادھر پورے اوور کرواتے ہیں. یا ہم نے جس طرح پچھلے میچ میں شاداب کو بولنگ نہیں کروائی, اس میچ میں ہم نے 2 اوور شاداب کو کروائی. یا سامان نے اچھی بولنگ کی, ہم نے اس کو پورے اوور کروائی. تو وہ ڈپینڈ کرتا ہے سچویشن کو. اور جس طرح عامر کی بولنگ تھی, اس نے بھی بہت اچھی بولنگ کی. اور آئی نو سب کو پتہ ہے کہ وہ کافی ایکسپیرینس بولر ہے. ہی نوز کہ کیسے بولنگ کرنی ہے. بیڈ ڈے تھا اس کے لیے, کوئی مسئلہ نہیں. اس پہ مجھے کوئی اس چیز پہ مجھے دو رائے نہیں ہے کہ اس کے جو ایکسپیرینس پہ کوئی میرا ڈاؤٹ ہے, بالکل بھی نہیں ہے. اور بالکل ابھی دیکھیں بڑی چیزیں اوپن ہیں. ابھی 7-8 میچ ہیں, ابھی ورلڈ کپ اناؤنس ہونے میں بڑا ٹائم ہے. اچھا بابر, یہ بتائیے گا کہ سائم ایوب کو 5 میچوں میں موقع ملا ہے آپ کے ساتھ, تو ان کی کوئی کارکردگی بھی اتنی زبردست نہیں رہی. تو ان فیوچر کیا وہی آپ کے ساتھ اوپننگ کریں گے یا کسی اور کو؟ فخر زمان ہو گیا یا محمد رضوان, کسی اور کو؟ دیکھیں بالکل آپ کا ویلڈ کوشچن ہے. میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا آپ سے کہ یہ چیزیں آئیں گی. دیکھیں ٹیلنٹ بہت ہے اس میں, بالکل اس میں میرا فرم بلیو ہے. جس طرح اس نے PSL میں کھیلا اور جس طرح وہ جتنی بھی لیگس کھیلا وہ بہت اچھی کھیلا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ گیم چینجر ہے. وہ آپ کو فرسٹ 6 اوور میں آپ کو ٹوٹلی وہ دوسری ٹیم کو جو ہے وہ بیک فٹ پہ کر سکتا ہے. لیکن وہ تھوڑا سا اسٹرگل کر رہا ہے. اس سے ایک اننگ جو ہے وہ مس ہے. وہ ایک اننگ لگ جائے گی انشاءاللہ. مجھے اس پہ پورا بلیو ہے کہ وہ بیک ٹو نارمل ہو جائے جس طرح وہ نارمل کرکٹ کھیلتا ہے. دیکھیں کبھی کبھار آپ کو اس کو ایسے ٹیلنٹ کو تھوڑا سا مارجن دینا پڑتا ہے. جہاں تک رہی اوپننگ پیئر, ابھی میں نے جس طرح بات کی ہے, یو نیور نو, کچھ بھی ہو سکتا ہے. جس طرح بھائی کہہ رہے ہیں نا کہ ہم بھی نیچے آئیں, ہم باہر بیٹھ جائیں, تو انشاءاللہ اس پہ غور کریں گے.